أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. ہمارے قسم کی تعریفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق مالک داتا گن بخش فعال لما یرید ہے. درود و سلام اس ہستی اعلیٰ بالا واسطے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذریعے سے رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حضرات گرامی، نماز یہ ایک مومن کا شیوا ہے. نماز مومن کی معراج ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایک مسلمان کے پاس ہو وہ کائنات میں کسی جگہ کے اوپر ناکام نہیں ہو سکتا. نماز والا عمل اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نمازوں کو ایک دن کے اندر فرض کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے کہ وہ نمازیں تو 5 پڑھتی ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کو 50 نمازوں کا ثواب اور اجر عطا کرتے ہیں. یہ انسان کائنات میں کسی بھی جگہ پہ ہو، انسان کے اوپر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں تو یہ مسلمان اللہ رب العزت کی طرف آ جائے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے تو اللہ رب العزت اس انسان کے اپنے گھر آ جانے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر 5 نمازوں کو ایک دن کے اندر ادا کرنا فرض قرار دے دیا ہے. اور آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں مومنین کے لیے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو مومنین کے لیے اس کے مقررہ وقت کے اندر فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. انسان جہاں بھی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کیا کرتا. وہ اپنے وقت کے اندر نماز کے ٹائم میں نماز کو ادا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس نماز کو فرض بھی اس کے اوقات میں کیا ہے کہ اگر انسان وقت مقررہ کے اوپر ہی نماز کو ادا کرے گا تو اس کی نماز قابل قبول ہے. اس کو اگر اجر ملے گا 50 نمازوں کا اجر، وہ یہی ہے کہ اگر انسان ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا. اوقات میں ادا کرنے والی نماز
یہی وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا دیا کہ 50 نمازوں کا تمہیں ثواب ملے گا، اور انہی 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے ذریعے ملتا ہے اگر انسان ان کو اپنے اوقات کے اندر ادا کرتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک چابی کی ضرورت ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک کنجی کی ضرورت ہے، وہ جس انسان کے پاس ہوگی وہی جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی چابی اور جنت کی کنجی کس کو کہا ہے؟ کہا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی اور جنت کی چابی قرار دے دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر وہی انسان کی طرح یہ انسان بھی ہے کہ اگر ایک دروازے کو لگا ہوا تالا، اس کی چابی اگر ہمارے پاس ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اس گھر میں، اس کمرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کمرے کی، اس گھر کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ہم گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اس تالے کو توڑنا پڑے گا یا کوئی راستہ اور اختیار کرنا پڑے گا جس وجہ سے ہم اس گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اب خود ہم اندازہ لگائیں کہ جنت کی چابی نماز ہے، جس بندے کے پاس یہ نماز، یہ جنت کی چابی جس بندے کے پاس ہوگی وہی بندہ کل قیامت کے دن جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، اور جس بندے کے پاس یہ جنت میں جانے والی چابی نماز نہ ہوگی وہ بندہ جنت میں چلا تو جائے گا لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، جنت میں جانے کے لیے مجھے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، تو اس کو نمازی بننا پڑے گا، اس کو نماز کی طرف آنا پڑے گا، اس کو اللہ کے گھر کی طرف آنا پڑے گا، اس کو جبین نیاز کو اللہ کے سامنے رکھنا پڑے گا، اللہ کے سامنے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ آسانی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، وہ حشر، وہ کل قیامت کا دن کہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آج ایک صدی گزارنے کے لیے ہمیں 100 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ دیکھیں کتنی صدی، کتنی انگنت صدیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، پھر جا کر 50,000 سال کا ایک دن۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دن سخت ہوگا کہ سورج بھی ہے اپنی سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، تپش کو بڑھا دے گا۔ آج کتنے ہزار کروڑ میل دور ہے ہم سے سورج، اس کے باوجود اس کی گرمی، اس کی گرمائش وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اس کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے چھاؤں کا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں سائے میں بیٹھنا پڑتا ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ لیکن تصور کی دنیا میں جائیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، سورج پوری زوال کے اوپر سوا نیزے پہ ہوتا ہے، جب اوپر ہو جاتا ہے تو کسی چیز کا سایہ نظر نہیں آتا، چاہے انسان ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے کوئی تنکا ہو، چاہے کوئی درخت ہو، کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ تب ہوتا ہے جب ڈل جاتا ہے، سورج ڈلتا ہے تب سایہ اس کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا یہی سورج ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، ہر چیز کا سایہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ظلہ،
اس کے عرش کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ رب العزت 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے، ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں 7 آدمی ہیں، اور ان 7 آدمیوں میں سے 2 آدمی جن کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا وہ بندہ کہ جو اپنی جوانی کے اندر عبادات کرتا رہا، جوانی کے اندر اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں آ کر سامنے کھڑا رہتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اللہ کے لیے عبادات کرتا، اللہ کی عبادات کرتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ جوانی کے اندر جب اس کے عیاشی کے دن تھے، جب اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، ان دنوں میں وہ اللہ کو یاد کیا اپنی جوانی میں۔ وشاب، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو نوجوان اپنی جوانی کو غلط کاموں میں صرف نہیں کرتا، کسی اور فضولیات میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، بلکہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، آج میرے پاس قوت ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پوری رات قیام کر سکتا ہوں، وہ اپنی جوانی میں کی ہوئی عبادت اس کو کل قیامت کے دن پیش آئے گی، کل قیامت کے دن اس کو کام آئے گی کہ اللہ رب العزت اسی عبادت کی وجہ سے، جوانی میں کی ہوئی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور دوسرا بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس بندے کا تعلق، جس بندے کا دل وہ ہمیشہ مساجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، مساجد کی طرف مائل رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، اب اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، دل کے اندر تمنا ہے کہ کب ٹائم ہو، ظہر کا ٹائم آ جائے، میں ظہر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ باہر کی زندگی میں اس کو سکون نہیں ہے، جیسے ہی اللہ کے گھر سے باہر جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کا خیال آتا ہے، عصر کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، عصر کی پڑھتا ہے، مغرب کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے، عشاء کے انتظار میں بیٹھتا ہے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے گھر سے دور ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کا دل نہیں چل رہا، اس کا دل اپنے گھر میں لگتا ہی نہیں ہے۔ دل اگر لگتا ہے تو کہاں پہ؟ اللہ کے گھر، کہ میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے، وہاں پہ جا کر مجھے سکون ہوگا، میرے دل کو سکون ہوگا۔ وہ اللہ کے گھر کی طرف اس کا دل لٹکا رہتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ وہ 2 خوش نصیب آدمی ہیں کہ جس کا تعلق، جن 2 آدمیوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نماز کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان 2 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے گناہوں کی مقدار میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنے اس کے گناہ ہوں گے اتنا ہی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ مومن کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے فرامین کو مانتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ اور ایک نماز میں نے شروع میں بتایا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اجر ان کا 50 کا ملنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات
نمازوں کا تحفہ ملا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی درخواست کے اوپر بار بار اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ رب العزت نے نمازوں میں تخفیف کر دی، نمازوں میں کمی کر دی. 5 نمازیں رہ گئی. پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب ابھی بھی چلے جائیں، یہ آپ کے پاس موقع ہے، چلے جائیں، تخفیف کروا لیں، کمی کروا لیں، کیونکہ میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتی، یہ تو 5 ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب مجھے بار بار جانے سے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، یہ 5 نمازیں میری امت پڑھے گی. اور اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ. ہمارے فیصلے، ہماری باتیں، ہمارے کلمات وہ کبھی چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتی ہماری باتیں. جو ہم بات کر دیتے ہیں اسی کے اوپر ہم قائم ہیں. کہا آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ثواب ان کو 50 کا ملے گا. لیکن ہم اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، ہم 5 پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، اپنی مرضی کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے نمازوں کو فرض کر دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ رب العزت نے نمازوں کو فرض کیا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں کتنی فضیلت اور اہمیت. یہی 2 نمازیں ہیں، یہی وہ 2 نمازیں ہیں کہ جن کی آج ہمارے اندر ضرورت ہے، ہم انہی کو ترک کرتے ہیں. یہ 2 نمازیں آج ہمارے اوپر باری ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کن کے اوپر باری ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، جا کر سو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، نیند کو پورا کیا، جب صبح اٹھا تو اللہ رب العزت نے اس کے کھاتے میں کتنا ثواب لکھا. آدھی نماز، آدھی رات کا قیام، اتنا ثواب اللہ رب العزت نے اس بندے کے کھاتے میں لکھا دیا. یہ کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، وہی بندہ عشاء کی نماز کو بھی پڑھتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اللہ کے سامنے صف میں کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر آدھی رات قیام کیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی. اور دوسری نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر ملا، اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھ کے چلا گیا، کاروبار میں لگ گیا، دنیا کے معاملات میں یہ مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے کھاتے میں کتنا ثواب لکھا. 1 رات، پوری رات کا قیام. گویا کہ اس بندے نے 1 پوری رات کا قیام کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے. اللہ رب العزت اتنا اجر اس کو عطا کرتے ہیں. جو بندہ عشاء کی، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا، اور اگر اس کی اتنی فضیلت ہے تو اس کی سزا بھی سن لیجیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو منافق آدمی کے اوپر باری ہوتی ہیں، ایک عشاء اور ایک فجر. یہ 2 نمازیں منافق بندے کے اوپر سب سے زیادہ باری ہوتی ہیں. وہ اگر بھاگتا ہے تو انہی 2 نمازوں سے بھاگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے یہ جھوٹ بھی ہو جائے، یہ 2 نمازیں نہ ہوں، یہ 2 نمازیں اللہ کرے نہ ہوں. یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق بندے کے اوپر باری ہوتی ہیں، مسلمان کے اوپر نہیں ہوتی. یہ 2 نمازیں مسلمان کو بہت ہی آسان لگتی ہیں.
تو ہم اگر سوچیں یہی وہ دو نمازیں ہیں، آج دیکھیں مساجد کو دیکھیں وران پڑی ہیں نمازوں میں، ایک دو نمازیں، تین چار، یہ نماز یہ مساجد صرف بزرگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے مسجد بنا دی ہے، جو کبھی جس نے اللہ کے گھر کا کبھی دروازہ بھی نہیں دیکھا وہ بھی اٹھتا ہے مسجد کو بنا دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کو آباد کرنے والا کون ہے اس کو آباد کرنے والا آج کوئی نظر نہیں آتا۔ گلی گلی میں آج مسجد ہے، مساجد ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والا ایک بھی نہیں۔ ایسی بھی مساجد ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے والا صرف امام ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان محلے والوں سے، ان علاقے والوں سے، ان گاؤں والوں سے سوال نہیں ہوگا؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر بندے سے ان کے اعمال میں سے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ نماز ہوگی۔ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اگر ہم نماز میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہمیں آگے بھی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نماز کے معاملے میں اڑ گئے، نماز کے معاملے میں ہمیں روک دیا گیا، ہم ناکام ہو گئے، تو پھر سمجھو آگے جو ہے، آگے معاملات جو ہے اس کے اندر تو پھر ہماری خیر نہیں۔ نماز کے اندر اگر ہمیں روک لیا گیا تو پھر ہمیں آگے پریشانی ہوگی، آگے مشکلات ہوگی۔ جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ اگر نماز ہے تو ہماری نجات ہے، اگر نماز نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، چاہے مسلمان بھی۔ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس کنجی ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں ہوگی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جھلسے گا، اس کو جلسایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں نہیں آتے، اور محفلوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم 5 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے اپنی دکان کو بند نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار کو بند نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم نے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالا، اپنا محاسبہ نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالے۔ اللہ بھی ہم سے منہ پھیر دیں گے اور ہمیں جہنم میں دھکیل دیں گے۔ آج سوچیں، آج ہم میں سے ہر چاہتا ہے میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ نمازی ہو، میری اولاد نمازی بن جائے۔ خود مسجد میں آنا نہیں، اولاد کیسے مسجد میں آئے گی؟ جب صبح کے وقت اٹھایا جاتا ہے، گھر والی اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ، اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا کر، اٹھتا نہیں ہے، تو بچہ بھی دیکھتا ہے اپنے باپ کو۔ بچہ اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، اپنے ماں باپ کی نقل اتارتا ہے کہ جیسا باپ کرتا ہے ویسا ہی میں کروں گا۔ دیکھتا ہے اگر باپ اپنی ماں، بچے کی ماں کے ساتھ لڑ رہا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، نماز کے ٹائم پہ نہیں اٹھتا، بچہ دیکھتا ہے۔ وہیں سے پھر گھر برباد ہونا وہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب بچہ دیکھتا ہے باپ کے رویے کو، دیکھتا ہے، پھر اپنی زبان کو کھولتا ہے ماں کے آگے، پھر اس سے بڑھتا ہوا باپ کے آگے بھی بولتا ہے، اپنی زبان کو باپ کے آگے بھی کھول دیتا ہے اور ماں کے آگے بھی کھول دیتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا بربادی کی طرف جاتا ہے، ناکامی کی طرف جاتا ہے، پھر درست نہیں ہوتا۔ یہ بچہ پھر بڑھتا بڑھتا ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر ہم بھاگتے ہوئے مولوی کے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے صحیح نہیں، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، ہماری بات نہیں مانتے، جمعہ پڑھائیں ان کے اوپر، ان کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں، تو مولوی کیا سمجھائے؟ سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی۔ سب سے پہلی انسان کی درسگاہ ماں ہے، اپنا گھر ہے۔ اگر وہیں سے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو مولوی کچھ نہیں کر سکتا، یا مولوی کا قصور نہیں ہے۔
ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ہی اپنے بچوں کو، ہم خود اللہ کے گھر میں نہیں آئے، ہم نے خود اللہ کی نافرمانیاں کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی، آج ہمارے بچے بھی ہمارے نقش قدم پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں نمازی بن جائیں تو پھر اپنی اولادوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے آئے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یار مسجد میں جائیں گے لوگ باتیں کریں گے، یہ بچہ شرارتیں کرتا ہے، کوئی بچہ کہتے کسے ہے؟ میں یہی سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ بچہ کہتے کسے ہیں؟ جو شرارتیں کرتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، جو شرارت نہ کرے وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ سیانا ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ شرارتیں کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آئے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا کہ اللہ کی عبادت کچھ تو کر رہا ہے نا، کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کی قسم ہے کہ وہ اپنے باپ کی نکالی کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے باپ کی نقلیں اتارنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے سامنے ثبوت ہے، ہم مسجد میں ہوتے ہیں، وہاں پہ قاری رحمت اللہ، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بچے ان کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، کم سے کم پوری نہیں ایک آدھی رکعت ان کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ عمر کہ جس عمر کے اندر بچے ہم نے دیکھے بازاروں میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے 3-4 سال کا بچہ اپنے باپ کی وجہ سے کہ میرا باپ نماز پڑھاتا اللہ اکبر کہتا، وہ بچہ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر جیسی آتی ہے کہہ دیتا ہے۔ یہ اثر ہے ماں باپ کے کردار کا۔ اگر ماں باپ اچھا ہے، ماں باپ نمازی ہے تو ہماری اولاد بھی نمازی ہے، اگر ماں باپ نمازی نہیں ہے تو اولاد ہماری نمازی نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں بنے گی۔ یہ میاں چنو کا واقعہ ایک آپ کو سچا واقعہ بتانے والا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ واقعہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر باپ آیا ہے، اپنے بچے کو ساتھ لے کر آیا ہے، اور باپ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کرسی پہ آ کر باپ بیٹھ گیا، اپنی جیب سے سنگلی نکالی، اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو باندھا، کرسی کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو کھولا، سنگلی جیب میں ڈالی، بچے کو لے کر چلا گیا۔ اب مجھے بتائیں یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا مسجد میں آئے گا؟ اس کے تو ذہن میں ابھی بیٹھ گیا نا کہ مسجد میں تو باندھ کر رکھا جاتا ہے لوگوں کو، مسجد تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، مسجد میں نہیں جانا۔ جب یہ بڑا ہوگا کبھی بھی مسجد میں نہیں جائے گا۔ اور میں بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جو بزرگ بچوں کو دیکھ کر اپنے ماتھے پہ شکن ڈال دیتے ہیں، ان کے ماتھوں کے اوپر شکن پڑ جاتے ہیں، بل پڑ جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کر، یہ بچے شور کر رہے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو کہ مسجد سے بھاگ جاؤ۔ او بھائی اگر وہ مسجد میں آئیں گے نہیں، آج نہیں مسجد میں آئیں گے، کل کیسے آئیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ جب چھوٹے بچے ہیں ان کو نماز کا حکم دو، ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، انگلی پکڑو مسجد میں لے کر آؤ، نماز پڑھے یا نہ پڑھے آپ نے ان کو مسجد میں لے کے آنا۔ وہ اگر آپ کو دیکھتا ہے ہمارا باپ ایسے کرتا ہے، یہ سبھی لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے میرے جیسے لوگ بچے ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آگے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِينَ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے بعد ان کو پیار نہیں کرنا۔ 7 سال کے ہو جائیں پھر ان کو پیار نہیں کرنا، محبت نہیں کرنی، بلکہ اگر تو وہ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک فَبِهَا، اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کے اوپر وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر ان کو مارو، ان کے اوپر سختی کرو، سختی کے ساتھ خود بھی آؤ، بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آؤ۔ ہم تو پیٹتے ہیں، ہم تو چلا رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو مسجد میں لے کر آئیں، مسجدوں میں داخل کروائیں، مسجدوں میں لے کر آیا کریں، اپنے ساتھ لے کر آیا کریں، اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ ہمارے بچے شرارت کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کیا کہے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا، صرف یہ سوچیں۔ اپنے بچوں کو کبھی بھی گھر میں چھوڑ کے نہ آئیں، مسجد میں آئیں، خود بھی آئیں، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، جتنی شرارتیں کرتے ہیں کرنے دو، یہ آج کریں گے کل کو یہی نمازی، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے
یہی وہ اولاد ہے، یہی وہ بچے ہوں گے کہ جو اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کر۔ اور جب مسجد میں آئے گا ہی نہیں، اس کو مسجد کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا خواہ کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ مسجد میں آئے گا پھر ہی وہ مسجد میں آ کر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے، پھر ہی وہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی پہچان اس کو تب ہی ہوگی۔ اس لیے اپنی اولادوں کو نمازی بنائے، خود بھی بنے، بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ وہ تب ہوگا جب ہم مسجد میں آئیں گے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو پکا سچا نمازی بنائے، صف اول کا نمازی بنائے۔ ایک آخری حدیث صف اول کے بارے میں آ گئی ہے تو آپ کو سناتا جاؤں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی بننا ہے۔ نمازی تو ہم نے بہت دیکھے ہیں، لیکن نمازی وہ ہے جو پہلی صف کا نمازی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کا اجر کتنا ہے، تو اگر تمہیں اپنی پشت کے بل گھڑیس کر، اگر تمہیں لوگوں کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر بھی آنا پڑے نا، تو تم آؤ مسجد، اس لیے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھنی ہوں۔ اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے پہلی صف کا، بتایا نہیں گیا۔ جیسے روزے کو نفی کیا گیا ہے نا، کہ اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ، اللہ نے دینا۔ پہلی صف کا اجر بھی اللہ نے دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مخفی رکھا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔